بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 246۔ آج کا ہمارا سبق ہے۔ ابتداء آیت کی وہی ہے جو کل کی آیت، چونکہ واقعہ وہی چل رہا ہے اور یہاں بھی سٹارٹ علم تارا سے لیا ہے اور معنی یہ ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا۔ اور میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اس طرح کا اسلوب وہاں اختیار کیا جاتا ہے کہ جہاں پر سامنے والوں کو کسی اہم واقعے کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہو اور وہ واقعہ بھی ایسا ہو کہ جو زبان عام ہو، لوگوں کو پہلے سے پتہ ہو، تو اس تصورات کو جو ان کے ذہن میں ہے اور وہ واقعہ جو ہر بندے کے علم میں ہے، اس کو رؤیت یعنی دیکھنے سے تعبیر کیا کہ یہ واقعہ ایسا ہے جیسے کہ تم نے دیکھا ہے۔ کیونکہ دیکھنے کی جو حقیقت ہے، ظاہری بات ہے، بندے کو عین الیقین حاصل ہو جاتا ہے کہ جو چیز سامنے آنکھوں سے بندہ دیکھ لے تو وہ علم زیادہ ہو جاتا ہے بنسبت۔ تو تمہیں اس کا علم ہے۔ علم ترا، کیا لم نہیں تا تم نے را دیکھا، الا طرف، ملا یہ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں جماعت کے ساتھ، بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں سرداران قوم کے ساتھ۔ دونوں ترجمے ٹھیک ہے۔ اصل میں ملا کہتے تو جماعت کو ہے، لیکن ملا اس جماعت کو کہتے ہیں کہ جس جماعت کے لوگ سارے کے سارے صاحب رائے ہیں۔ گویا کہ رائے والے لوگ جب جمع ہو جائے اور اس جماعت کو، اس جمگٹے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ملا۔ اس لیے بعض لوگوں نے جماعت کہہ دیا، جماعت کا ترجمہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں سردارانی قوم سے، اور سردارانی قوم سے گویا کہ صاحب رائے لوگ، صاحب رائے لوگوں کی جماعت۔ جب کیا تم نے نہیں دیکھا جو سردارانی قوم ہے یا جو جماعت ہے من بنی اسرائیل، من سے اور بنی اسرائیل سے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ کل بھی بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 300 سال گزر چکے ہیں اور اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ اور جو یہ نبی ہے یہ حضرت شموئیل علیہ السلام ہے۔ یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، بچوں میں اتنی کوئی فراست نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ وہ ان کے اس کاز کو سنبھال سکے۔ اور ویسے بھی اس وقت سارے بنی اسرائیل اپنے دشمن کے نرغے میں تھے، اور جب بندہ بالکل آخری حد تک پہنچ جائے تو پھر بندہ کہتے ہیں اب لڑے بغیر ہمیں کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے اب لڑنا ہی پڑے گا۔ چنانچہ اس موقع پر یہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1100 سال قبل کا واقعہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 300 سال بعد کا واقعہ ہے۔ اذ قالوا، سرداران قوم نے کیا کہا؟ جب کہا، کنہوں نے؟ یہ واو، یہ ملا، سرداران قوم نے کس سے کہا؟ لنبی، نبی سے، اور وہ نبی کون ہے؟ حضرت شموئیل علیہ السلام۔ لہم، ان کے، یعنی نبی بھی ان کا، انہی کا نبی ہے، کوئی دوسرا یا کسی دوسرے قوم کا نبی نہیں ہے۔ کیا بتایا؟ ابعث، باعث، مبعوث کرنا، بعثت سے ہے، یہاں ترجمہ ہے مقرر کر دیجئے، تقرر کر لے، لنا، ہمارے لیے، ملکن، بادشاہ ہے۔ لفظ ملک کا معنی بادشاہ، لیکن بادشاہ تو خود نبی ہے، اس لیے یہاں مراد کیا ہے؟ کیونکہ آگے جو جملہ ہے نقاتل فی سبیل اللہ، اس سے مراد ہے کمانڈر، ملک، ملک یعنی ہر وہ بندہ
کہ جس کی سرکردگی میں بندہ لڑ سکے. اب یہ دیکھو نا، یہ بڑے عربی بڑی، یہ ملک اگر ہے تو یہ بادشاہ ہے. اگر اسلام کے اس کو یوں کر دو نا تو یہ فرشتہ ہے. یہ کیا ہے؟ فرشتہ. اگر اس کو یوں کرو تو یہ سلطنت ہے، ملک. یہ آگے آ رہا ہے ملک بھی ہے کہیں، میرے خیال میں اگلے اس میں اگلی آیت میں ملک ہے، یہ سلطنت ہے. تو ملک بادشاہ. نقاتل نون ہم، قاتل لڑے. فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. خود مانگا. قال کہنے والے کون ہے؟ وہ نبی. کہا انہوں نے، یعنی نبی نے. حل ہے تو کیا، لیکن یہ کبھی کبھار یہ لفظ حل آتا ہے بات کو پختہ کرنے کے لیے. استفہام کبھی انکار کے لیے ہوتا ہے، استفہام کبھی انکار کے لیے ہوتا ہے، جیسے اردو میں بھی ہوتا ہے. جیسے مثلا آپ نے بچے کو بھیجا کسی کام کے لیے اور وہ واپس آیا اور آپ کو پتا ہے اس نے کام نہیں کیا، تو آپ کہتے ہو آپ نے ابھی تک کیا آپ نے وہ کام کیا؟ یہ کیا، یہ استفہام انکاری ہے، مطلب ہے کہ نہیں کیا. تو یہ یہاں پر قالا، یہ جو حل ہے یہ کس کے لیے؟ یہ تاکید کے لیے ہے لفظ. عصیتم، یہ جو لفظ عصا اور کادا اور قربا، یہ تین لفظ ہیں نا، ان کو عربی والے کہتے ہیں افعال مقاربہ. افعال مقاربہ. افعال مقاربہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانے مستقبل کو حال کے قریب کرتے ہیں. اس لیے عصیتم کا ترجمہ بہت سارا لوگوں نے کیا. میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ کوئی بعید نہیں، کوئی تم سے، یعنی قریب ہے. کسی نے ترجمہ کیا، کسی نے ترجمہ کیا ممکن ہے کہ تم. یہ سارے ترجمے کیے، لیکن میں بالکل وہی جو لفظ بلفظ ترجمہ. تو اس کا مطلب ہے کہ عصیتم یعنی قریب ہے کہ تم، لیکن قریب ہے کہ تم والا معنی اس سے زیادہ بہتر ہے کہ کوئی بعید نہیں ہے کہ تم. ان کتب علیکم القتال، اگر کتب علیکم، کتب علیکم کا پہلے بتایا تھا کہ کتبہ کے بعد جب علی آ جائے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر فرض کیا جائے تم پر القتال، جہاد، قتال لڑائی کو. اب یہ اللہ تقاتلو، یہ کہ تم لڑو گے نہیں، یہ حضرت شموئیل اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، یہ اپنی فراست کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے، ان کی قوم ہے، ان کو سمجھ ہے کہ بھائی یہ پہلے سے بھی یہی مار کھاتے آ رہے، 300 سال ہو گئے مار کھاتے کھاتے. ان میں نہیں ہے کوئی جنا تڑ اتنی کہ یہ لڑ سکے. اس لیے وہ کہتے ہیں حل عصیتم، کوئی بعید نہیں ہے. کتب علیکم القتال، ابھی تو چلو اجازت ہے، لیکن جب فرض ہو جائے، فرض ہونے کے بعد پھر چھوڑ دینا ظاہری بات ہے، پھر گناہ بھی ہوگا، مار بھی کھاؤ گے اور گناہگار بھی ہوگے. اللہ تقاتلو، یہ لفظ اصل میں ہے ان لا، یہ کہ لا نہیں تم لڑو. یہ لفظ اصل میں یہ ہے اللہ، نون کے بعد لام آیا، ادغام ہو گیا، نون کو لام میں کنورٹ کیا. اور یہ آپ لوگوں نے یہ نون، یہ جو لفظ ہے یہ یا را میم لام واو نون، یہ جب بھی آئے نون کے بعد تو پھر یہ اسی میں ادغام ہوتا ہے. سوائے 4 لفظوں کے ہے جو قرآن میں ہے، دنیا ہے، بنیان ہے، قنوان ہے، سنوان ہے. ادھر نون کے بعد واو اور یا ہے لیکن ادغام نہیں ہوا. اس کے علاوہ باقی ساری جگہ کیا ہوتا ہے؟ ادغام. تو یہ اللہ تقاتلو، یہ اللہ لفظ نہیں ہے، لفظ ہے ان لا تقاتلو. اب ادھر جب یہ اکٹھا ہو جاتا ہے بندہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا ترجمہ، وہی لا ہے لفظ اور ان ہے، یہ کہ تم نہیں لڑو گے. قالو،
سرداران قوم نے کہا وما لنا، اور کیوں نہیں ہم نقاتل لڑیں گے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. وما لنا، اور کیوں نہیں ہم، اللہ یہ کہ ہم نہیں لڑیں گے اللہ کے راستے میں. وقد اخرجنا، وقد حالانکہ، یہ حالیہ ہے، واو حالیہ ہے، واو عاطفہ نہیں ہے. حالانکہ وقد تحقیق، اخرج پیسے ہو نکالے گئے، نہ ہم من دیارنا اپنے گھروں سے، وابنائنا اور اپنی اولاد سے. ابنا کبھی کبھار مؤنث کو مذکر کے تابع کر کے کہہ دیا جاتا ہے، اور یہ اصول ہے، اسلوب عربی کا کہ مؤنث بسا اوقات مذکر کے تابع. ابنا ظاہری بات ہے جب بچے بندہ چھوڑتا ہے تو بچوں میں مذکر مؤنث دونوں آ جاتے ہیں. وابنائنا، اب یہ انہوں نے بڑی، دیکھو ایک تو شریعت کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ ہم ظلم میں اتنا زیادہ ظلم سہ چکے ہیں کہ اب مزید ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کا حکم بھی ہو اور یہ جو مظلومیت ہے یہ بھی ساتھ ہو، اس لیے ہم بے دردی سے بے جگری سے اب کیا کریں گے، لڑیں گے. لیکن فلما کتبا، پس لما جب کتب علیہم فرض کی گئی، علیہم ان پر، القتال جنگ، لڑائی، جہاد، تولو تو پیٹ پھیر گئے سارے، تولو پیٹ پھیر گئے سارے، پیٹ پھیر دی سب نے، الا قلیلا مگر تھوڑے، اور وہ بھی بہت تھوڑے، منہم ان میں سے. اور یہ جماعت یہ ہر زمانے میں رہے گی، یہ والی جماعت الا قلیلا منہم، یہ ہر جماعت ہر زمانے میں. ورنہ تو جس دن یہ الا قلیلا منہم والے بھی ختم ہو گئے نا، اس دن قیامت آ جائے گی. یہ والی جماعت کبھی نہیں ختم ہوگی. یہ تھوڑے بہت لوگ ہر زمانے میں، چاہے زمانہ تو خیر نہیں برا ہوتا، چاہے لوگ کتنے ہی برے کیوں نہ ہو، لیکن یہ اچھے لوگوں کی جماعت ہمیشہ ہر زمانے میں رہے گی، بھلے وہ تھوڑے ہو لیکن رہے گی ضرور. واللہ علیم، اور اللہ جانتا ہے بالظالمین، ظلم کرنے والوں کو یا بے انصافی کرنے والوں کو. خود مانگا اللہ سے، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا تو پھر اللہ کے حکم کی روگردانی کی، نافرمانی کی، اللہ کا حکم نہیں مانا. اور یہ خود ان کے اپنے نفس میں یہ ظلم ہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا دشمن کے نرغے میں دے دیا اور لڑ نہیں سکے. آگے پھر یہی واقعہ